نیکی کی دعوت کی دھوم مچاؤ، عطا ایسا کر حوصلہ یا الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں، اللہ سے محبت کرنے والے کون؟ آپ نے پہلا پارٹ سنا، الحمدللہ یہ اسی کا دوسرا پارٹ ہے۔ اللہ سے محبت کرنے والے کون؟ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دوست سے دوستی اور ان کے گستاخ سے دشمنی رکھیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں۔ اللہ عز و جل کو ایسے بندے بندیاں بے حد پسند ہیں، حتیٰ کہ ان کا مرتبہ جو ہے شہداء سے بھی بلند ہو جاتا ہے۔ آئیے آگے سنتے ہیں کہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے سرکار رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی بارگاہ میں کون سے شہید کی زیادہ عزت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جوان جو ظالم حاکم کے سامنے گیا اور اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا اور اسی پاتاش میں اسے قتل کر دیا گیا، اور اگر اسے قتل نہیں کیا گیا تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے۔ سبحان اللہ! یعنی اس شہید کا مرتبہ بہت بہت بلند ہے جو ایک حاکم یعنی ظالم کے سامنے گیا اور انہوں نے اس کو برائی سے روکا، بھلائی کی دعوت دی، اور اسی حال میں وہ قتل کر دیا جائے یا نہ کیا جائے اس کا گناہ نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ زندہ رہے گا۔ سبحان اللہ! کتنا بڑا جو ہے اجر ہے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا اور بھلائی کی دعوت دینا۔ تو اللہ عز و جل ہم سب کو بھی یہ توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی یہ جذبہ عطا فرمائے، ہم سب بھی یہ کام کرنے میں لگ جائیں۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کی رضا حاصل کرنے سے بہترین عمل اور کوئی عمل نہیں ہے۔ ہمیں چاہیے ہر وقت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مرضی کے مطابق ہی عمل کریں۔ آگے سنتے ہیں، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سب سے افضل شہید وہ شخص ہے جو ظالم حاکم کے پاس گیا، اسے نیکی کا حکم دیا اور برائی سے روکا، اور اسی وجہ سے اسے قتل کر دیا گیا۔ ایسے شہید کا ٹھکانہ جنت میں حضرت حمزہ اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے درمیان ہوگا۔ سبحان اللہ! دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں، جو اللہ عز و جل کے کاموں میں لگ جاتا ہے تو اللہ عز و جل ان بندوں کو نیکوکاروں میں چن لیتا ہے، کیسے کیسے انعام و اکرام سے انہیں نواز دیتا ہے۔ اللہ ان سے کتنا راضی ہو جاتا ہے، کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ میں تمہاری امت کے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کرنے والا ہوں۔ حضرت یوشع علیہ السلام نے عرض کی، نیکوکاروں کا کیا قصور ہے؟ بات تو صحیح ہے، سوال بنتا ہے کہ پروردگار نے ظاہر فرمایا کہ میں ایسا کرنے والا ہوں اے یوشع علیہ السلام کہ تمہارے 40,000 نیکوں اور 60,000 بروں کو ہلاک کر دوں گا۔ تو بات یہ ہے کہ برے جو مر رہے ہیں، ہلاک ہو رہے ہیں، اللہ انہیں جو کر رہا ہے، یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انہوں نے برے کام کیے، اللہ کی نافرمانی کی، اطاعت نہیں کی، اس لیے اللہ ناراض ہو کر کے جو ہے انہیں ہلاک کر رہا ہے۔ لیکن نیکوکاروں کا کیا قصور ہے؟ تو نیکوکاروں کا قصور کیا ہے؟ آگے سنتے ہیں کہ اللہ عز و جل کیسے کیسے جو ہے معاملات میں گرفت کر لیتا ہے اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ کی جو منشا ہے، اللہ کی جو اطاعت ہے، اللہ جو چاہتا ہے، ہمارے لیے جاننا بہت ضروری ہے پیارے اسلامی بھائیوں۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ وجہ بن جاتی ہے کہ جو اللہ ان وجہوں سے ہمیں گرفت میں لے لیتا ہے، نیکوکاروں کو ہلاک کر رہا ہے۔ آئیے سنتے ہیں کہ کیوں ہلاک کر رہا ہے۔
رب نے فرمایا انہوں نے میرے دشمنوں کو دشمن نہیں سمجھا اور یہ باہم میل ملاپ سے رہتے رہے، یعنی اچھے کام کرتے تھے، لیکن اللہ سے جو دشمنی رکھتا تھا، جو اللہ کے دشمن تھے، ان سے میل ملاپ رکھتے تھے، ان سے اٹھنا بیٹھنا تھا، ان سے میل جول تھا، ان سے ان کی بات چیت تھی، اس وجہ سے جو ہے اللہ غضبناک ہو گیا اور جو ہے 40,000 نیکوں کو جو ہے ہلاک کر دیا 60,000 بروں کو کے ساتھ میں۔ اللہ اکبر۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں جو ہے اپنی حفاظت کے لیے جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہم اچھی باتوں کا جو ہے کو نہیں سنیں گے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے، تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمارے لیے نقصان کا باعث ہو سکتا ہے۔ اگر اس کو ہم دونوں کانوں سے غور سے سنیں اور دل میں ذہن میں بیٹھائیں اور اسے ہم یاد رکھیں، اس پر ہم خود عمل کریں اور اسی بات کا ہم جو ہے دوسروں کو بھی حکم کریں، انہیں برائی سے منع کریں، اچھائی کی جو ہے بھلائی کی جو ہے ہم انہیں باتیں بتائیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم مکمل طور سے جو ہے عالمی ہو تبھی ہم جو ہے بتا سکتے ہیں، نہیں پیارے اسلامی بھائیوں، جتنا ہم جانتے ہیں، جتنا ہم نے عالموں سے سنا ہے، سیکھا ہے، جانا ہے، پڑھا ہے، جس پر ہمارا خود کا عمل ہے، تو پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں ان باتوں کا دوسروں کو ضرور ترغیب دینا چاہیے۔ اگر آپ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں تو آپ ضرور 5 ٹائم کی لوگوں کو دعوت دیجئے، جو نہیں جانتے ہیں اس کے سیکھنے کے لیے کوشش کیجئے، اور جو جانتے ہیں اس پر خود عمل کرتے رہیے اور دوسروں کو ترغیب دلاتے رہیے، بتاتے رہیے کہ آپ بھی یہ اچھا کام کریے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، تبھی ہمارا معاشرہ اچھا ہوگا، تبھی جو ہے لوگ برائی سے رکیں گے، تبھی لوگ بھلائی کی طرف آئیں گے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جو پڑھ لیں گے، جان جائیں گے، جب ہم گناہ چھوڑ دیں گے تبھی ہم جو ہے اچھائی کا حکم کریں گے، ایسا نہیں ہے۔ آئیے سنتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمیں نیکی کا اس وقت حکم کرنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر نیکیوں پر عمل کریں؟ آئی نا بات؟ اور برائیوں سے اس وقت رکنا چاہیے جب ہم مکمل طور پر برائیوں سے کنارہ کش ہو جائیں، یعنی ہم جب چھوڑ دیں پوری طرح سے گناہ کو۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو۔ کون کہہ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں تم نیکیوں کا حکم دیتے رہو، اگرچہ تم مکمل طور پر عمل نہ کر سکو، تم برائیوں سے روکتے رہو، اگرچہ تم تمام و کمال اس سے کنارہ کش نہ ہو سکو، یعنی مکمل طور سے اگر تم نے گناہ نہیں چھوڑا ہے لیکن تم نیکیوں کا حکم کرتے رہو، خود بھی عمل کرو، دوسروں کو بتاتے رہو۔ یہ ترغیب دلا رہے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو دیکھا پیارے اسلامی بھائیوں کہ ان تمام باتوں کو جو آپ نے سنا، ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے لیے ایک چیز کا ہمارے اندر ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ ایک صالح شخص نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ جب تم میں سے کوئی نیکی کا حکم دینا چاہے تو اسے چاہیے کہ اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائے، یعنی ان تمام کاموں کو انجام دینے کے لیے ہمارے اندر اس کا ہونا بہت ضروری ہے، یعنی اپنے نفس کو ہم صبر کا عادی بنائیں، اپنے نفس پر ہم قابو پائیں کہ ہمارے اندر سے غصہ نام کی چیز نہیں ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اگر ہم اس پر جو ہے کامیابی پا لیتے ہیں تو یقیناً جو ہے ہم اپنے رب کو راضی کرنے میں کامیابی حاصل کر لیں گے، اور اللہ سے ثواب کی امید رکھیں۔ ہمارا یہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اگر ہم نے صبر کیا ہے تو ہمارا رب عز و جل اس کا اجر ضرور سے ضرور عطا فرمائے گا، کیونکہ جو شخص اللہ پر اعتماد کرتا ہے وہ کبھی تکالیف میں مبتلا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ عز و جل نے واضح کر دیا ہے، ارشاد فرما دیا ان اللہ مع الصابرین، اللہ عز و جل جو ہے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو کیا آپ نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ رہے؟ ہمیں کیا فکر ہے کہ کوئی فلاں جو ہے نام نمود والا ہمارے ساتھ رہے؟ نہیں چاہیے، ہمیں ہمارا رب چاہیے، ہمیں صبر کرنا ہے، اور کیونکہ صبر سے ہمارا رب ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ ہمیں دنیا کا ساتھ نہیں چاہیے، جو دنیا کا نظم و نظام چلانے والا ہے وہ ہمارا رب ہے، تو ہمارا رب راضی تو دنیا کی ہر چیز ہم سے راضی ہو جائے گی۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنے نفس کو صبر کا عادی بنائیے، اور جو ہے اللہ کے دشمن سے دشمنی اور محبت کرنے والوں سے محبت کیجیے، اور لوگوں کو برائی
سے منع کیجئے اور بھلائی کا حکم کیجئے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی ترغیب دیں۔ اللہ عز و جل ہم سب کو ایسی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔